لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جلال عظیم اور بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے. ہم سب کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی بڑائی بیان کی جانی چاہیے. اس نے کچھ سے ایک بار مبارک دن جمعے کا دن ہمیں عطا فرمایا اور ایک موقع میں اور عطا فرمایا اپنا قرب حاصل کرنے کا. اس کی تصویر بیان کر کے، اس کی بڑائی بیان کر کے، اس کی تعلیم کر کے، اس کے آگے سجدہ ریز ہو کر، اس کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو مانگ کر، اس کے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر اس کے قرب کو حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. یہ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ کے مقرر دنوں میں سے ایک، بلکہ تمام دنوں کا سردار ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دن میں ایک نئی حیثیت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور یہ مہینے جو چل رہے ہیں یہ حج کے مہینے، گزشتہ ہفتے میں نے کسی موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کی تھی. یہ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ حج فرض ایک فرض عبادت ہے، جیسے نماز ایک فرض عبادت ہے، رمضان المبارک کے روزے ایک فرض عبادت ہے، جیسے صاحب نصاب پر مال کا 40واں حصہ سال میں نکالنا زکات وہ فرض ہے. اسی طریقے سے صاحب استطاعت پر، جس کے بعد بیت اللہ تک جانے کا مال ہو، استطاعت ہو، اتنی استطاعت ہو کہ وہ بیت اللہ تک کا سفر کر سکے اور جتنے بھی اس کو سفر حج میں لگے ہوتے ہیں جو اپنے عیال کے لیے جانوں بچے کا انتظام کر سکے. اتنی حیثیت والے شخص پر حج بیت اللہ پر کچھ عبادتیں اللہ تعالیٰ نے وہ رکھی ہیں جو محض بدنی عبادتیں، جن میں مال کو بھی خرچ نہیں ہوتا، بس بدنی عبادتیں یعنی جسم کے اعضاء کے ذریعے وہ عبادت انجام دی جاتی ہے. جیسے نماز ایک بدنی عبادت ہے، اس میں کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا، کوئی روپیہ نہیں خرچ ہوتا. اگر کوئی چاہے کہ پیسہ خرچ کر کے نماز کسی اور کو ہوگا تو نماز ادا نہیں. تو نماز جسم کے اعضاء کے ذریعے ہی ادا کی جاتی ہے، وہی اس کے ادا کرنے کا طریقہ ہے. لہٰذا نماز ایک بدنی عبادت ہے جس کو مال کے ذریعے انجام نہیں دیا. کچھ عبادتیں مالی عبادتیں ہیں، جیسے زکات ایک مالی عبادت ہے، اس کا مدد سے کوئی لینا دینا نہیں. کوئی شخص جس کے اوپر زکات پڑ رہے ہو سوچے کہ 40,000 کا پڑ رہا اور مجھے زکات ادا ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہو. اس کو اپنے مال کا 40واں حصہ نکالنا ہی پڑے گا، تبھی اس کے ذمے سے وہ فرض یعنی زکات ثابت ہوگی. نفل پڑھ لینے سے، روزے رکھ لینے سے
وجہ سے زکات ادا نہیں ہوگی. زکات ایک مالی عبادت ہے جو مال کے ذریعے ہی انجام دی جائے. لیکن حج کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عبادت بنایا ہے جو دونوں کا مجموعہ. حج ایک ایسی عبادت ہے جو کہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے. یعنی اس کا مال بھی خرچ ہوتا ہے. اگر مال نہیں ہے کسی کے پاس تو وہ سفر نہیں کر سکتا, بیت اللہ تک جا نہیں سکتا, کیونکہ وہاں جانے کے لیے مال کی ضرورت ہے, پیسے کی ضرورت ہے, سفر خرچ اٹھانے کی ضرورت ہے, دار و رستے کی ضرورت ہے, سفر کے توشے کی ضرورت ہے, تو اس کے لیے مال چاہیے. اور پھر وہاں پہنچ کر جو ارکان حج ہے, عرفات کا حکم, مزدلفہ کا حکم, شیطان کو پٹکریاں مارنا, بیت اللہ کا طواف کرنا, حلق کرنا, اللہ کے نام پر جانور کو قربان کرنا, یہ سب وہ اعمال ہے جن میں بدن کا حصہ اور بدن کی طاقت اور بدن کی توانائی ہوتی ہے. طواف کرنے میں بدن کی توانائی سب ہوتی ہے. شیطان کو پٹکریاں مارنے میں بدن کی توانائی سب ہوتی ہے. عرفات اور مزدلفہ میں وقوف کرنا, اس میں بھی کوئی مال جو لگتا تھا وہ لگ گیا, جو آپ کا سفر میں لگتا تھا وہ لگ گیا. اب وہاں پر جا کر کے وہ بدن کے اعضاء کے ذریعے, پیروں کے ذریعے, ہاتھوں کے ذریعے, زبان کے ذریعے, دیگر اعضاء اور جوارح کے ذریعے وہ عبادت کر جاتی ہے. زیادہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے, مالی اور بدنی دونوں طرح کی عبادتیں اس میں شامل ہیں. اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور اعضاء کا بھی استعمال. آپ سبھی جانتے ہیں زندگی میں ایک بار حج کرنا صاحب استطاعت پر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تو آیت میں تلاوت کی اور فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے, لوگوں میں سے اس شخص پر جو بیت اللہ کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو, یعنی وہاں تک پہنچنے کا جس کے پاس مال ہو اور جس کی اتنی حیثیت اور استطاعت ہو, اس کو بیت اللہ کرنا. اس کے اوپر زندگی میں ایک بار حج کرنا. گزشتہ ہفتے میں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اس کے اوپر حج فرض ہو جائے تو اس کی جلد از جلد ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ وہ ذمہ فرض ہو گیا اور زندگی کا کچھ پتا نہیں ہے کہ کب تک ہماری زندگی زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ جتنی جلدی ہمارے ذمے سے فرض ثابت ہو جائے اور ہم اس فریضے سے ادا ہو. اور جب ایک بار فرض حج کر لیا تو پھر اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اور نفلی حج کرنا ہے تو پھر چاہے جتنا حج انسان کرے, عمرے کرے, تو اللہ تعالیٰ جسے توفیق عطا فرمائے. اور پھر اس میں اگر تاخیر بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ وہ ایک نفلی عبادت ہے. اگر اس کو انجام دیا جائے تو ثواب ہے, نہ دیا جائے تو کوئی اللہ کی طرف سے پتہ. لیکن فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی اور تاخیر یہ مکروہ ہے. اور اگر اس سے پہلے موت آ جائے, اللہ نہ کرے, اور وہ فرض ذمے میں باقی رہ جائے تو پھر اللہ کے یہاں اس کا معاملہ ہو. اسی لیے جلد از جلد اس سے ادائیگی کی کوشش. حج ایک عاشقانہ عبادت ہے. اللہ کے عاشقوں کا ہجوم بیت اللہ میں جمع ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے عشق کرنے والوں کا ایک مجمع ہوتا ہے بیت اللہ کے اندر حج کے موقع پر. اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اسی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے عشق میں جھومتے ہوئے, میرا نام لیتے ہوئے, میری بڑائی بیان کرتے ہوئے میری طرف آئے. ایسے ایسے واقعات حج کے افراد میں بندوں کے موجود ہیں جن کو پڑھ کر کے, جن کے بارے میں سوچ کر کے رشک ہوتا ہے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے گزرے, تو لکھتے ہیں کہ سخت گرمیوں کا زمانہ تھا اور دوپہر کا وقت تھا. کوئی بھی شخص باہر نہیں نکل رہا تھا,
اتنی سخت گرمی ہو رہی تھی اور دھوپ میں دوپہر ویسے بھی آدمی بغیر ضرورت ایسا کرنے سے پرہیز کرتا ہے. پرندے بھی درختوں کے سائے میں چھپے ہوئے تھے. مجھے کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلنا پڑا. میں گھر سے باہر نکلا تو میں نے راستے میں دیکھا کہ یہ شخص جو اپاہج ہے اپنے دونوں پیر جوڑ کر اپنے سنید کے بل پر زمین پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہے. تو میں نے اسے معلوم کیا کہ اللہ کے بندے ایسی سخت گرمی میں کہاں جا رہے ہو. اس کی سخت گرمی سے یہ حال تھا کہ اس کی جلد یعنی اس کی کھال سرخ ہو چکی تھی, بالکل لال ہو چکی تھی, جیسے آگ سے انگارہ لال ہو جاتا ہے, اور اس کا جسم پسینے سے سرابور تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو. اس نے کہا کہ میں بیت اللہ حج کے لیے جا رہا ہوں, میں حج کے سفر کروں. تو میں نے اس سے کہا اتنی سخت گرمی ہے, سخت دھوپ ہے, تھوڑی دیر میرے گھر پر چلو آرام کر لو, جب دھوپ کم ہو جائے اور شام کا وقت ہو تو تم سفر کر لینا. اس نے کہا مالک انتظار میرے پیر نہیں ہے, میں قدموں کے تحت چل نہیں سکتا, میں تو گھسٹ گھسٹ کر چلتا ہوں اور اس طریق سے میں سفر طے کرتا ہوں. لہٰذا اگر میں نے آرام کیا اور میرے سفر میں تاخیر ہو گئی, کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں وہاں پہنچوں تو جو ایام حج ہے وہ گزر جائے اور میرے ایام حج جو ہے سفر میں ہی, میں سفر میں ہی رہوں اور ایام حج آ جائے اور میں حج سے محروم رہ جاؤں. زیادہ میں رکنا نہیں چاہتا, میں بیت اللہ پہنچ کر ہی رکنا چاہتا ہوں, میں اپنے سفر کو مسلسل جاری رکھنا چاہتا ہوں. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے تو میرے گھر چل, آرام کر, شام تک آرام کر, میں تیرے لیے کسی سواری کا انتظام کر دوں گا, گھوڑے کا انتظام کر دوں گا, کسی سواری کا انتظام کر دوں گا, تو اس سواری پر سوار ہو کر کے چلے جانا اور تو جلدی پہنچ جائے گا. تو اس نے میری طرف دیکھا اور کہا مالک بن دینار میں تو مجھے عقلمند سمجھتا تھا, تو تو بڑا بیوقوف نکلا. یہ بتا کہ اگر مالک کو غلام ناراض کر دے اور مالک غلام سے ناراض ہو جائے تو پیدل جانا اچھا لگتا ہے یا سواری پر سوار ہو کر کے بادشاہ کے پاس جانا اچھا لگتا ہے. اگر غلام سے بادشاہ ناراض ہو جائے تو غلام اگر بادشاہ کے پاس گھوڑے پر سوار ہو کر جائے یہ اچھا لگتا ہے, یا غلام پیدل جائے اور گھسٹ گھسٹ کر جائے اپنے مالک کی بارگاہ میں جائے یہ اچھا لگتا ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ عاشق ہے اللہ کا, اس کے دل میں ادب ہے اللہ کا, کہ میری بات نہیں مانے گا. لہٰذا اس نے اپنے سفر کو جاری رکھا اور میں وہاں سے چلا گیا. اس میں اتفاق اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اسی سال حج کی توفیق عطا فرمائی, میں بھی بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے گیا. فرماتے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے عرفات کا وقوف کر لیا, مزدلفہ کا وقوف کر لیا, طواف کر لیا. جب میں کنکریاں مارنے کے لیے, اور میں نے جبر عقبہ کو کنکریاں ماری اور میں کنکریاں مار کر فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک ہجوم لگا ہوا ہے لوگوں کا, بہت بھیڑ اکٹھا ہے, بہت ہجوم اکٹھا ہے. میں نے لوگوں سے معلوم کیا کہ کیوں اتنے لوگ یہاں پر جمع. تو لوگوں نے کہا کوئی اللہ کا بندہ ہے جو بہت تڑپ تڑپ کر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اور سب لوگ اس کی دعائیں سنتے ہیں. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے بھی راستہ دو, میں بھی اس کی دعاؤں کو سننا چاہتا ہوں, میں بھی ایسے بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں بھیڑ میں سے نکلتا ہوں, آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان ہے جس سے میری ملاقات ہوئی تھی, جو اپاہج ہے, جو گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا. میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان ہے اور وہ اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ لوگ تو سوار ہو کر کے, سواریوں پر سوار ہو کر کے تیرے گھر کی طرف آئے, پیدل چل کر کے تیرے گھر کی طرف آئے, میرے تو پیر بھی نہیں تھے, میں تو پیدل بھی نہیں چل سکتا تھا, میں تو اپاہج تھا, میں گھسٹ گھسٹ کر تیرے گھر کی طرف آیا, تیرے در پہ حاضر ہو گیا. میں نے عرفات کا وقوف بھی کر لیا, مزدلفہ کا وقوف بھی کر لیا, میں نے تیرے گھر کا طواف بھی کر لیا. اب میں نے شیطان کو کنکریاں مار کر اپنی نفرت کا بھی اظہار کر دیا. لیکن تو جانتا ہے کہ میرے پاس اس احرام کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اب لوگ یہاں سے جائیں گے اور جا کر کے تیرے نام پر جانور کو قربان کریں گے. یہ سب استطاعت والے ہیں, صاحب استطاعت ہے. اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس جانور قربان کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, میرے پاس مال نہیں ہے, میں تیرے نام پر جانور کو قربان نہیں کر سکتا. اللہ میں اپنی جان کی قربانی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, تو میری جان کی قربانی کو قبول فرما لے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری بات کہنے کے بعد اس نے زور سے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور وہیں پر ایسے عاشق ہوتے ہیں اللہ کے, ایسے بندے ہوتے ہیں اللہ کے جن کو اللہ تعالیٰ یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے, اور جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی
چاہیے اور جن کے لیے اتنے سارے وعدے قرآن کریم کے اندر ہیں۔ تو یہ حج جو ہے یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی سعادت نصیب فرمائے، اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم میں سے ہر ایک کو بیت اللہ کی زیارت عطا فرمائے۔ تو جب بھی جو لوگ جاتے ہیں انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا ادب اور احترام لے کر کے بیت اللہ پہ جائیں، بیت اللہ کا ادب احترام ہو، حرم کا احترام ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی عظمت اور اس کی بڑائی اپنے دل میں لے کر کے جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کے در پر حاضر ہو، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی ہو، استغفار کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے، اور وہ کیفیت وہاں پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ جب لوگ جاتے ہیں تو خود لوگ بتاتے ہیں کہ یہ کیفیت وہاں پر پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی روحانیت اپنے گھر میں رکھی ہے، ایسی جاذبیت اپنے گھر میں رکھی ہے، ایسی کشش اور ایسا کھچاؤ اپنے گھر میں رکھا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا سے لاکھوں لوگ کھنچے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو دعا کرنی چاہیے، اپنے سے ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے، اس جانب توجہ ہونی چاہیے۔ بڑی کوتاہی ہماری یہ رہتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ظاہری اسباب نہیں ہے یا مال نہیں ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو نہیں کر سکتے۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی اسی پر زیادہ گفتگو کی تھی کہ اللہ سے مانگنے میں تو کوئی برائی ہے ہی نہیں۔ ہم کمزور ہیں، اللہ تو کمزور نہیں ہے، ہم اسباب کے محتاج ہیں، اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ہمیں بظاہر لگ رہا ہے کہ ہم آج نہیں کر سکتے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، آگے تک بھی حالات نہیں دکھ رہے، یہ بھی مان لیا عمرے ہم نہیں جا سکتے، لیکن پھر بھی اگر اللہ سے مانگے تو کیا حرج ہے؟ اللہ تعالیٰ تو، اور یہ تو سارا کا سارا معاملہ قبولیت کا ہے، مال سے اس کا لینا دینا ہی نہیں، اس کے ہزاروں نہیں لاکھوں آپ یاد کرو، بڑے بڑے مالدار موجود ہیں جنہوں نے ایک بھی حج نہیں کیا، آپ دیکھ لیجیے، بڑے بڑے مالدار بلینر موجود ہیں جنہوں نے ایک بھی حج نہیں کیا ہو، کیونکہ اللہ نے قبول کیا کہ اس کا سارا معاملہ قبولیت سے ہے، کہ اللہ اس کو قبول فرما لے، سارا معاملہ قبولیت سے ہے، جو وہاں پر قبول ہوتا ہے وہی جاتا ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ جو مالدار ہے وہی حج کرے گا، ہم حج نہیں کر سکتے، یا جو مالدار ہے وہی عمرہ کرے گا، ہم عمرہ نہیں کر سکتے، نہیں، اللہ جس کو بلاتے ہیں وہی حج کے لیے جاتا ہے، اللہ جس کو قبول فرماتے ہیں وہی عمرے کے لیے جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، اور پھر اس جانب کوشش بھی کرنی چاہیے، تھوڑا تھوڑا مال اپنی کمائی میں سے تھوڑا تھوڑا، چاہے وہ 100 روپے کی شکل میں ہو، 10 روپے کی شکل میں ہو، 1000 روپے کی شکل میں ہو، 10,000 روپے کی شکل میں ہو، جیسے جس کی استطاعت ہو، سیونگ کرنی چاہیے اس نام پر۔ ہم اپنی بیٹی کی شادی کے نام پر سیونگ کرتے ہیں، اپنے مکان کو بنوانے کے نام پر سیونگ کرتے ہیں، بڑی گاڑی ہمیں خریدنی ہوتی ہے اس کے نام پر سیونگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی سیونگ کرنی چاہیے کہ ہمیں حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، اور اپنے حلال کمائی، حلال مال میں سے کچھ نہ کچھ جمع کرتے رہنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اتنی کوشش انشاءاللہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناکام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور سے ضرور اسباب پیدا فرمائے گا، اور ہمیں یہ سعادت ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے اور آپ میں سے ہر ایک کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بندے اس سال حج کے لیے گئے ہیں اس شہر علی گڑھ سے اور پورے عالم اسلام سے، اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے، حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔